بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں بہت سارے اللہ کے نام ایسے ملتے ہیں جن کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور نام ہی نہیں اور بہت سارے ذکر و اذکار اس کے علاوہ بھی ایسے ہیں جس کو پڑھنے سے آیت کی صورت میں ہے یا الفاظوں کی صورت میں ہے، اس کو کرنے سے، اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے جس قسم کی بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا ذا الجلال والاکرام، اے عظمت و جلال اور احسان و اکرام کے مالک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری دعا قبول کی جائے گی، اب تو جو چاہے مانگ اللہ تعالیٰ سے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو شخص 3 مرتبہ کون سے الفاظ کہے، یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وہ فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے، بے شک سب سے بڑا رحم کرنے والا تیری طرف متوجہ ہے، اب تو جو چاہے سوال کر۔ یعنی وہ فرشتہ مامور ہوتا ہے یہ الفاظ 3 دفعہ کہنے والے پر کہ اس کی مدد کو جایا جائے، اور وہ جو بھی کہے اللہ تعالیٰ تک اس کی آواز کو اور اس کی آرزو کو، اس کی حاجت کو پورا کیا جائے، پہنچایا جائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گزرے جو یا ارحم الراحمین پڑھ رہے تھے۔ کہہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تو جو چاہے مانگ، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم تیری طرف ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے، اللہ تو اس شخص کو جہنم کی آگ سے پناہ دے دے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ان 5 کلموں کے ساتھ دعا کرے گا، وہ جو سوال بھی اللہ تعالیٰ سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے۔ اور وہ 5 کلمے یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور دوسرا کلمہ ہے لہ الملک ولہ الحمد، اور تیسرا کلمہ ہے وہو علی کل شیء قدیر، اور چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور 5واں کلمہ ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان 5 کلموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی دعا کرے گا وہ سوال اللہ تعالیٰ سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور بضرور پورا کریں گے۔ اچھا، یہ جتنے بھی کلمات ہیں، یہ حسن حسین جو کتاب لکھنے والے مصنف ہیں امام جزری رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اندر ہے۔ میرے نزدیک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے، اور اسی کو سمجھنا چاہیے تاکہ ساری کی ساری حدیثیں جو ہیں ان میں موافقت اور مطابقت ہو جائے۔ اور اسی طرح واحدی کی کتاب جو ہے الدعاء، اور اسی طرح یونس ابن عبد الاعلیٰ سے مروی ہے، وہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ قاسم عبد الرحمن کے بیٹے شام کے رہنے والے تابعی ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے قابل اعتماد شاگرد ہیں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ جو آخر میں 5 کلمے پڑھے گئے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلموں کو پڑھ کر، 5 کلموں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں اور دعا مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی
عزیز ہمارے محبوب ہمارے قریبی ہمارے رشتہ دار بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا یابی والی زندگی دے، صحت یابی والی زندگی دے۔ میری بیٹی بیمار ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، محتاجی اور معذوری سے اللہ تعالیٰ میری بیٹی کی بھی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔